بےنظیر صاحبہ کی برسی کیا ہے اور سیاہ دن اس حوالے سے ہے کہ آج تک جو ہے اپنے لیڈر کے لیے انصاف نہیں تلاش کر سکے. بینظیر بھٹو صاحبہ جو ہیں اگر وہ پنجاب سے ہوتی تو شاید ان کا یہ انجام نہ ہوتا. حامد میر صاحب کا بیان جو ہے وہ یاد آ گیا ہے کہ عمران خان کے آنے کی وجہ جو ہے وہ شہباز شریف صاحب تھے. حامد میر صاحب ایک شریر جرنلسٹ ہیں. یا ایک پارٹی جو ہے وہ فوج کے خلاف ہوتی ہے دوسری حمایت میں آ جاتی ہے. یہ سیاست ہے اور اسی لیے ہم کہتے ہیں فوج کو سیاست میں نہیں آنا چاہیے. السلام علیکم ناظرین، پروگرام بات سے بات کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان عفیفہ راؤ اور میرے ساتھ موجود ہیں ملک کے سینئر تجزیہ کار رضوان رضی صاحب. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر ویسے تو آج جو ہے ہماری سیاسی تاریخ کا ایک بہت ہی سیاہ دن کہوں گی میں، کیونکہ بےنظیر صاحبہ کی برسی کیا ہے اور سیاہ دن اس حوالے سے ہے کہ وہ تو چلی گئی، ان کو تو انصاف نہ مل سکا، لیکن ان کی پارٹی کو جو ہے وہ اقتدار بھی ملا، ان کے جو ہسبینڈ تھے ان کو جو ہے وہ صدارت بھی ملی، ان کا جو بیٹا ہے وہ اس کو بھی پارٹی مل گئی، پارٹی کا عہدہ مل گیا، اب تو وہ وزیر خارجہ بھی ہیں. لیکن ان کے جانے کے بعد مسلسل پاکستان پیپلز پارٹی جو کسی نہ کسی طرح اقتدار کا حصہ رہی ہے، وہ آج تک جو ہے اپنے لیڈر کے لیے انصاف نہیں تلاش کر سکے. تو ہم ان سے کیا امید کر سکتے ہیں آگے کہ وہ عوام کے لیے کیا کریں گے؟ بینظیر بھٹو جو ہیں وہ ہماری سیاست کے اندر ایک استعارہ ہے. پاکستان کے اندر جو بھی سیاست دان سیاست میں آتا ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے آتا ہے. اور مطلب دیکھیے بھٹو صاحب جو تھے ان کی سیاست کا آغاز ایوب خان کی کابینہ سے ہوا. اسی طرح نواز شریف صاحب جو ہیں ان کا اقتدار کا آغاز جو ہے وہ ضیاء الحق صاحب کی کابینہ سے ہوا، یا ان کی ماشاء اللہ کے دوران صوبائی کابینہ سے ہوا. آگے آ جائیں تو میرا مطلب ہے کہ عمران خان صاحب کے بارے میں تو اب کیا کہیں، یہ تو ریسنٹ پاسٹ ہے. بینظیر بھٹو صاحبہ اگر ہم ایمانداری سے بات کریں تو وہ واحد لیڈر تھیں کہ جن کو کسی بھی نرسری میں نہیں اگایا گیا، مطلب کہ کسی اسٹیبلشمنٹ کی نرسری میں اگے بغیر جو ہے وہ آئیں. اور انہوں نے جس طرح اپنے والد صاحب کے خون ناحق جو تھا اس کو ابزارب کیا. کسی بھی بچے کے لیے نارمل رہ جانا اتنی بڑی ٹریجڈی کے بعد بہت مشکل ہوتا ہے. انہوں نے وہ اپنے اندر ابزارب کیا، پھر اس کو اسٹرینتھ بنایا. اور پھر ہم یہ دیکھیں کہ ایک دو مطلب ان کی ایک کتاب ہے جو آخری کتاب تھی، اس کے اندر بہت سارے کانٹینٹ ہیں جن سے اختلاف کیا جا سکتا ہے، مجھے بھی اختلاف ہے. لیکن انہوں نے اپنے مخالفین جو تھے، جو کریٹکس تھے، جرنلزم کے کریٹکس کی بات ہی کر لیں، جنہوں نے ان کے خلاف بہت زیادہ، جن کے اوپر الزام تھا کہ انہوں نے ان کے خلاف بہت زیادہ بدزبانی کی ہے، جب وقت آیا تو ان کے ہاں ان کے لیے بھی جو تھی وہ کوئی نفرت نہیں ملی. ٹھیک ہے، ہاں بھٹو صاحب تھے کہ وہ لوگوں کی اس طرح کی گستاخیوں کو یاد رکھتے تھے، ان کے اپنے اور ان کے پرائے نہیں بچ سکے. بینظیر بھٹو صاحبہ ان سے بھی اوپر اٹھ گئی کہ جو لوگ ان کے اسٹرانگ کریٹکس رہے تھے، میں صحافت کی بات کر رہا ہوں، وہ جب موقع آیا تو انہوں نے ان کو بھی جو ہے وہ گلے لگایا، اور ان کو بھی جسے کہنا چاہیے کہ لگایا. وہ ایک بڑی خاتون تھی. ان کی شہادت کے حوالے سے مجھے یاد ہے ہم اس وقت CNBC میں کام کرتے تھے، اور ہم نے وہ دن جو تھے وہ ہم نے لائیو ٹرانسمیشن کی تھی، اور ہم اسکرین پہ بیٹھے ہوئے تھے، اور بہت ریئر ٹی وی چینلز تھے جو اس وقت اس طرح کی لائیو ٹرانسمیشن کر سکتے تھے، جو ہم نے کی تھی. بینظیر بھٹو صاحبہ کی بہت ساری کامنالٹیز ہیں پاکستان کی تاریخ کے اندر. پاکستان کے 2 وزیر اعظم جو ہیں وہ قتل ہوئے ہیں، اور دونوں راولپنڈی کے اندر ہوئے ہیں. بینظیر بھٹو صاحبہ دوسری تھی، پہلے شہید ملت لیاقت علی خان تھے، اور دونوں کے جو قاتل تھے وہ ان آئیڈینٹیفائڈ رہے. وہ سید اکبر کو موقع کے اوپر ہی گولی مار دی گئی. وہ بعد میں ہمیں اب آگے پتہ چلا کہ اس کی بیوہ جو تھی، اس کے باوجود کہ اس نے شادی کر لی ہوئی تھی اور وہ افغانی نسل تھے، لیکن ان کو ایک جگہ کے اوپر باقاعدہ سرکاری اور خرچ سے، دفاعی خرچ سے ان کو باقاعدہ گھر لے کے دیا گیا، ان کی نسل کو پالا گیا. حالانکہ شہید کا یا جو آپ کے کام مطلب اگر ہم بات کر لیں تو شہید کا جو ہوتا ہے وہ جو پرکس اینڈ پریولیج ہوتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں اگر ان کی بیوہ جو ہے وہ شادی کر لیتی ہیں تو.
لیکن لیاقت علی خان کا جو قاتل تھا اس کے باوجود کہ اس کی بیوہ نے شادی کر لی تھی، ان کے وہ پرکس اینڈ الاؤنسز جاری رہے، قاتلوں کے پرکس اینڈ الاؤنسز جاری رہتے ہیں۔ بینظیر بھٹو صاحبہ جو تھیں وہ اب میرا خیال ہے کہ انہوں نے جو سیاست کی لرننگ تھی وہ اپنی پوری کر لی تھی، اب وہ ایک ماں کے روپ میں آ رہی تھی، ٹھیک ہے، اور وہ ڈلیور کرنا چاہ رہی تھی اس کو، اسی لیے انہوں نے اس انڈرسٹینڈنگ کو خاطر میں نہیں لائے جس کے تحت انہیں آنا تھا اور یہاں پہ اپنا استقبال کروا کے واپس چلے جانا تھا، اور واپس جا کے تو پھر الیکشن کے دوران انہیں پاکستان نہیں آنا تھا، اور جب انہوں نے دیکھا کہ یہاں پہ کیا صورتحال ہے تو انہوں نے واپس جانے سے انکار کر دیا گیا، تو پھر ان کو واپس نہ جانے کی، پاکستان چھوڑ کے نہ جانے کی یہ صلاح دی گئی کہ انہیں جو ہے وہ۔ تو سر اگر ہم اس جو ابھی آپ نے بات کی ہے، اگر ہم اس بات کو سامنے رکھیں کہ بے نظیر بھٹو نے جب واپس نہ جانے کی بات کی تو ان کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ ہم سب نے دیکھا، تو اس حوالے سے تو پھر نواز شریف صاحب جو 2 بار ملک سے باہر گئے، پہلے جو ہے وہ مشرف کے ساتھ معاہدہ کر کے گئے، یا اب جس طرح سے وہ جیل سے باہر گئے اور وہ ابھی تک واپس نہیں آئے، تو اور انہوں نے اپنی زندگی بچا لی، تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ پھر نواز شریف صاحب کا فیصلہ بالکل صحیح تھا ملک چھوڑ کے جانے کا۔ دیکھیے دوسری نہیں، ایک اور بات بھی ہے نا کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ پنجاب کے لیڈر ہیں اور بینظیر بھٹو صاحبہ سندھ کی لیڈر تھی، تو وہ ہم دوستوں میں ایک طنز بھی تو چلا کرتا ہے نا کہ ان کا ڈومیسائل ویک تھا۔ اب آپ دیکھیے نا بلوچستان سے جو خبریں آ رہی ہیں، وہاں پہ ہوٹل پہ بیٹھے ہوئے جس طرح لوگوں کو آ کے ہمارے جو رینجر یا لیوی جو بھی ہیں وہ گھیر رہے ہیں اور ان کو سب کو ڈال کے لے جانے کی بات کر رہے ہیں اور ان کو وہیں پہ تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، یہ بلوچستان کے سین اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر چل رہے ہیں، یا جس طرح کل گوادر کے اندر لوگوں کو جو ہے وہ پکڑ کے جسے کہنا چاہیے وہ گوادر کو حق دو تحریک جو چل رہی ہے اس کے تحت لوگ احتجاج کر رہے تھے کہ آپ نے جو ہمارے ساتھ کمٹمنٹ تھی اس میں سے کچھ تو پوری کریں، تو ان لوگوں کو وہاں سے پکڑا گیا، ان مردوں کو پکڑ کے نامعلوم جیلوں کی طرف روانہ کر دیا گیا، اور جب خواتین آئیں ان کے خلاف احتجاج کرنے کے لیے تو خواتین کو بھی جسمانی تشدد کا نشانہ بنایا گیا اور ان کو بھی اسی طرح مارا گیا اور ان کو بھی اسی طرح پیٹا گیا جس طرح مردوں کو مارا گیا تھا۔ تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے، یہ جو ہمارے سیکیورٹی کی فورسز ہیں، ہم بینگ پنجابی اس پہ آواز تو ریز کر سکتے ہیں، تو بینظیر بھٹو صاحبہ جو ہیں اگر وہ پنجاب سے ہوتی تو شاید ان کا یہ انجام نہ ہوتا جو ان کا اس وجہ سے ہوا کہ وہ سندھ سے تھیں، اور بہرحال یہ اپنی جگہ کے اوپر ایک تلخ حقیقت ہے، ہم اس کو مسترد کرتے ہیں، بینگ پنجابی ہم اس کو مسترد کرتے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، تمام پاکستانیوں کے برابر کے حقوق ہیں۔ ہماری آپس میں جو چپکلش ہے کہ مطلب کہ صوبوں کی یا قومیتوں کی، وہ اپنی جگہ پہ وہ ایک حسن ہے سوسائٹی کا، ہم کہیں گے کہ جناب سندھ پانی ضائع کرتا ہے، سندھ کہیں گے پنجاب پانی چوری کرتا ہے، بلوچستان کہے گا کہ سندھ میرا پانی چوری کر گیا جو میرے حصے کا ہے، حصہ کے تحت وہ جو ہے وہ واٹر ڈسٹریبیوشن اکارڈ کے تحت وہ مجھے نہیں ملتا۔ یہ ہماری آپس کی لڑائیاں ہیں نا، اس کو ہم سیٹل کر لیں گے، بیٹھیں گے، ہمارے نمائندے بیٹھیں گے کسی ایک ٹیبل کے اوپر اور کسی ایک نتیجے پہ پہنچ جائیں گے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی باہر سے آ جائے ڈنڈا اٹھا کے، بندوق اٹھا کے، اور وہ یہ کہیں کہ چونکہ یہ آپس میں لڑ رہے ہیں اس لیے ان تینوں کو جناب کان پکڑا کے تو جوتے لگائے جائیں اور اصل میں حکمران ہم ہوں گے۔ اس بات کو ہمیں ڈسکریج کرنا ہے، کنڈیم کرنا چاہیے، ٹھیک ہے نا، اور اس بات کو کنڈیم کرنا ہے۔ جی جی بالکل۔ سر بے نظیر بھٹو صاحبہ کی برسی تو آج ہے، لیکن حال ہی میں جو ہے وہ خواجہ رفیق شہید صاحب کی برسی بھی گزری، جس میں ہمارے بہت سے جو صحافی تھے اور جو ہمارے سیاستدان تھے انہوں نے خطابات بھی کیے، تو ان کا آج کل سوشل میڈیا پہ بڑا چرچا ہے، جس میں سے خاص طور پہ حامد میر صاحب اور خواجہ سعد رفیق صاحب کے اگر اس کی بات کریں، انہوں نے جو خطاب کیا، خواجہ سعد رفیق کے بیان سے تو بڑا صاف لگتا ہے کہ جی جس طرح سے مینیپولیٹ کیا جاتا ہے ہماری سیاسی پارٹیز کو، تو اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ کیا اس صورتحال کو بھی کنڈیم نہیں کرنا چاہیے؟ دیکھیے خواجہ رفیق شہید صاحب کی جو برسی ہے یہ ہمارا ایک سالانہ ایونٹ بن گیا ہے، اور خواجہ سعد رفیق اور ان کے بھائی اس کا اہتمام کرتے ہیں، اور پورے پاکستان سے ہر نقطہ نظر کے لوگ جو ہیں وہ اس میں بلائے جاتے ہیں۔ اس میں بلوچ نیشنل قوم پرست بھی ہوتے ہیں، سندھ کے قوم پرست بھی، اور پیپلز پارٹی کی نمائندگی بھی ہوتی ہے،
حالانکہ خواجہ رفیق شہید کے قتل کا الزام بھٹو صاحب پہ ہی لگتا ہے. تو میرا مطلب ہے کہ وہ سارے لوگ آتے ہیں اس کے اندر اور جو ہے وہ اس کے اوپر گفتگو کرتے ہیں. خواجہ سعد رفیق نے جب یہ ایونٹ کھولا یا اس کا جو اوپننگ اسپیچ وہ کیا کرتے ہیں تو انہوں نے کہا آئیے ہم سچ بولیں, اور کم از کم اب تو ہمیں سچ بول دینا چاہیے کہ 60 سے زیادہ ہماری عمر ہو چکی ہے اور اب ہم نے سچ نہیں بولنا تو کب بولنا ہے. اور پھر انہوں نے سچ بولا کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ سیاست کے اندر پوری طرح دخیل رہتی ہے اور شاید اب بھی ہے. اور انہوں نے بتایا کہ جب وہ جیل میں تھے تو پھر جیل میں ان سے کچھ لوگ ملنے آتے تھے اور مل کے انہیں سجیشن دیتے تھے یا تجویز دیتے تھے یا حکم دیتے تھے کہ اگر وہ پی ایم ایل این کے اندر فارورڈ بلاک بنا لیں. اور اگر آپ کو یاد ہو تو جس سیٹ کے اوپر گئے تھے سیکرٹری جنرل کے عہدے کے لیے آفر کی تھی عمران خان نے پی ٹی آئی کے سیکرٹری جنرل کے عہدے کے لیے خواجہ سعد رفیق صاحب کو, اور بڑی افواہ چلی تھی اس دن کہ آج خواجہ سعد رفیق جو ہے وہ جوائن کرنے جا رہے ہیں ساتھیوں سمیت, اور خواجہ صاحب نہیں گئے تھے. ٹھیک ہے بالکل, اور مجھے یاد ہے بڑی اچھی طرح. اور دوسری بات یہ ہے کہ کلثوم نواز مرحومہ کی روکنے کے باوجود بھی مخدوم جاوید ہاشمی چلے گئے تھے اور ان کو انہوں نے چیئرمین بنایا تھا یا وائس چیئرمین بنایا تھا, بہرحال کچھ بنایا تھا. تو لیکن سر اس طرح کے بیانات جس طرح سے خواجہ سعد رفیق صاحب نے دیا, اسی طرح کا ایک بیان جو ہے یہ خواجہ سعد رفیق صاحب کی طرف سے تو ہم کہہ لیں کہ نون لیگ کی بات ہو رہی ہے, تو حال ہی میں جو ہے وہ لطیف کھوسہ صاحب نے بھی دیا کہ کسی پارٹی میں کوئی جمہوریت نہیں ہے, جب تک آپ کی اپوزیشن نہیں ہوگی تو جمہوریت ہو ہی نہیں سکتی, اور یہ نیوٹرلز آتے ہیں اور باقی اسٹیبلشمنٹ آتی ہے اور عدلیہ آتی ہے اور وہ سارے جو ہے وہ انٹروین کرتے ہیں. مطلب ان کی طرف سے بھی اس طرح کا بیان آیا. تو یہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہمارے جو سیاستدان ہیں ان کی طرف سے اس طرح کے بیانات آنا یہ کس چیز کا اشارہ ہے؟ اور اتنے سینئر سیاستدان جو بہت اہم عہدوں پہ رہے ہیں. بات یہ ہے کہ ہم عوام ہیں یا ہم جرنلسٹ عوام کی طرف سے خدائی خدمتگار ان کی نمائندگی کرنے کے دعوے دار ہیں کہ ان کے جذبات کی ہم نمائندگی کرتے ہیں. میڈیا کے پارٹیوں کے اوپر ہماری تنقید اچھی لگتی ہے کہ ہم کہیں کہ جناب ٹھیک ہے آپ جمہوریت کا مطالبہ کرتے ہیں لیکن آپ کے اندر اپنے اندر تو جمہوریت نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس پہ ہمیں ان کو بار بار سینسٹائز کرتے رہنا چاہیے, ان کے اوپر تنقید کرتے رہنا چاہیے. لیکن پھر میری وہی بات کہ ایک محکمہ اٹھ کے اس حکومت کا یا اس سرکار کا یا اس ملک کا وہ کسی پارٹی کے اوپر کہے کہ نہیں آپ کا قائد یہ نہیں یہ ہوگا, ٹھیک ہے آپ کا جو لیڈر ہوگا وہ یہ نہیں یہ ہوگا, یہ کوئی مناسب بات نہیں ہے اور اس کی اجازت نہیں دی جانی چاہیے. سر یہ جو آپ نے لیڈر والی بات کی ہے تو ساتھ ہی مجھے حامد میر صاحب کا بیان جو ہے وہ یاد آ گیا ہے کہ عمران خان کے آنے کی وجہ جو ہے وہ شہباز شریف صاحب تھے, تو اس کے پیچھے کیا کہانی ہے وہ بھی ہمارے ناظرین کو جو ہے وہ بتائیے گا. حامد میر صاحب ایک شریر جرنلسٹ ہیں, وہ جہاں پہ بھی جاتے ہیں تیلی انہوں نے ماچس ہاتھ میں پکڑی ہوتی ہے اور وہ شکر ہے ان کا نام حامد شریف نہیں ہے, لیکن بہرحال آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک شریف جرنلسٹ ہے تو مان لیتی صاحب جو ہے حالانکہ بہت شرارتیں کرتے ہیں جس طرح کے بیانات وہ دے دیتے ہیں. نہیں وہ جو ہیں حامد میر پاکستان کے پڑھے لکھے صحافیوں میں شامل ہیں اور وہ جب چاہیں وہ اے این پی کی اجلاس کے اندر جائیں تو وہ باچا خان کی پوری تاریخ رٹ کے جاتے ہیں, اور اگر وہ ادھر آئیں تو انہیں پتہ تھا کہ خواجہ جو رفیق شہید جو تھے وہ کیا تھے, اور انہوں نے ایک بات جو کہی ہے اور وہ یہ کہ شرارتاً انہوں نے کہا کہ جناب عمران خان کو لانے کا باعث جو تھا وہ خواجہ جو تھے وہ شہباز شریف تھے, کیونکہ شہباز شریف صاحب سے جب یہ کہا گیا کہ جناب آپ اپنے بھائی کو آپ کو پرائم منسٹر اگر بنا دیا جائے تو آپ اپنی کابینہ کے فیصلے جو ہیں وزراء کے جو فیصلے وہ کیسے کریں گے, تو انہوں نے کہا کہ جناب میرے بھائی ہیں ان کی پارٹی ہے وہ پارٹی کے سربراہ ہیں, جیسے وہ کہیں گے ویسے میں کروں گا, ٹھیک ہے میں اکیلا تو کچھ نہیں ہوں. تو اس بنیاد کے اوپر پھر انہیں وزیر اعظم نہ بنانے کا فیصلہ کیا گیا. اپنا حامد میر کے بقول یہ کام جو تھا وہ نہ ہوتا, عمران خان پلان بی تھے, اصل پلان اے تو یہی تھا کہ جناب شہباز شریف کو وزیر اعظم بنا دیا جائے.
نہیں تو لیکن سر اگر عمران خان پلان بی تھے تو پھر ہم نے یہ بھی تو دیکھا نا کہ عمران خان کو ان کی مدت پوری کرنے نہیں دی گئی اور پھر وہی شہباز شریف کی طرف پلٹ کے جانا پڑا. تو اب بھی تو نواز شریف صاحب سارے فیصلے کر رہے ہیں اور پھر شہباز شریف کو لایا گیا. تو اب ایسی کون سی مجبوری تھی کہ پھر شہباز شریف صاحب پہ جو ہے وہ کمپرومائز کر لیا گیا اور ان کو لے آئے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب کو یہ کہا گیا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ صدارتی انتخاب لانے جا رہے ہیں اور وہ اپنے مرضی کا ان 3.5 سالوں کے اندر شہباز شریف صاحب کے اوپر جو کچھ بیتی وہ بھی آپ کو پتا ہوگا. وہ اندر ان کا صاحبزادہ اندر ان کے ایک بیٹے کو ڈرا کے چھوٹے کو سلمان کو یہاں سے بھگا دیا گیا کہ تمہیں گرفتار کر لیں گے. آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ سلمان جو تھے وہ لیکن ان سارے حالات کی ذمہ داری عمران خان صاحب تو قبول نہیں کرتے. وہ تو کہتے ہیں کہ میں تو بہت کمزور تھا اور باقی جس نے بھی کیا وہ کیا. سلمان جو تھے وہ فیض حمید کے بڈی تھے, بہت زیادہ رابطے میں رہتے تھے. سلمان جو تھے وہ فیض حمید کے, فیض حمید نے ان کے کان میں ڈالا کہ اب آپ کو بھی گرفتار کرنے لگے ہیں اور ان کو بھگا دیا گیا یہاں سے. تو آپ پھر دیکھیں ان کی صاحبزادی کے خلاف کیس ہے, وہ پاکستان نہیں آ سکتی. ان کی بیگم پہلے والی جو ہے خاندانی بیگم, ان کے خلاف کیس ہے, وہ بھی پاکستان نہیں آ سکتی ابھی تک, وہ بھی وہیں پہ مقیم ہے. اب سلمان کے خلاف جب کیس ختم ہوگا تو چونکہ وہ والا کیس جو ہے اس کے اندر یہ سارا خاندان انوالو کیا گیا ہوا تھا, تو پھر ہو سکتا ہے وہ پاکستان تشریف لے آئیں. ایسے کمپرومائزڈ حالات کے اندر شہباز شریف نے انہیں یہ کہا گیا کہ یہ اتنا رگڑا دینے کے باوجود بھی انہیں یہ کہا گیا کہ اب وہ صدارتی نظام لانے جا رہا ہے اور فیض حمید کی مدد سے وہ آپ سب کو فزیکلی بھی ختم کر سکتا ہے. سیاست تو ایک طرف رہ گئی, سیاست تو آپ کی ختم ہو ہی چکی ہے. تو آئیے اپنی سیاست ریوائیو کیجئے. شہباز شریف نے پھر اپنے بھائی سے کانٹیکٹ کیا اور اپنے بھائی کو قائل کیا اور نواز شریف صاحب کی اجازت کے ساتھ انہوں نے یہ والا بھاری پتھر چومنے کا فیصلہ کیا. میرا خیال یہ ہے اب اس میں 2 نقطہ نظر ہیں. ایک نقطہ نظر تو یہ ہے کہ اگر یہ نہ ہوتا تو جس طرح 20 فروری 2022 کو عمران خان صاحب نے IMF کا پروگرام جو تھا وہ ریورس کر دیا تھا اور لوگوں کو پٹرول کی قیمتیں کم کر دی تھیں, یہ سارا کچھ کر دیا تھا اور ٹیکس جو تھے وہ کم کر دیے تھے. تو اس کے نتیجے میں اب یہ طے تھا کہ ہم نے IMF کے پروگرام سے باہر چلے جانا, اور اگر ہم IMF کے پروگرام سے باہر چلے جاتے تو اس کا مطلب ہوتا کہ ہم ڈیفالٹ کر جاتے. ٹھیک ہے, تو یہ والی پوری سچویشن بتا کے اسٹیبلشمنٹ نے نیگوشیٹ کیا شہباز شریف کو کے ساتھ جیل میں, اور پھر ان کو باہر نکالا اور پھر ان کو بھجوایا کہ وہ اپنے بھائی سے جا کے اس کے اوپر بات کریں. اور یوں جو تھا یہ ڈرا کے ان کو یہ والا پیکج تھمایا گیا ہے. نواز شریف صاحب آج بھی اس کے اوپر راضی نہیں ہے, میں اپنی ذاتی انفارمیشن کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں, لیکن شہباز شریف صاحب نے یہ انہیں قائل کیا کہ اگر ہم نے یہ نہ کیا تو پھر ہم بھول جائیں کہ آئندہ جو ہے وہ 2038 تک جو ہے یا 2040 تک ہم کبھی پاکستان واپس آ پائیں گے. تو اس بنیاد کے اوپر انہوں نے یہ بھاری پتھر جو تھا, اور پھر ان کے اوپر پریشر بھی تھا, ان کے اوپر پریشر تھا مولانا فضل الرحمان کا, ان کے اوپر پریشر تھا آصف علی زرداری کا کہ جناب آپ چونکہ مسنگ لنک ہیں, ادروائز تو ہم عمران خان کو لے دے گئے تھے, آپ اس میں ذرا ہاتھ پکڑائیں تو ہم دیکھیے عمران خان کو رخصت کر دیں گے. تو یوں پھر یہ سارا کچھ ہوا. حامد میر صاحب نے جو کہا ہے اس میں ایک قطعاً کوئی شک کی بات نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ انہوں نے یہ بتایا کہ انہیں الیکشن سے 12 دن پہلے جو تھا وہ بلا کے جنرل باجوہ صاحب نے خود بتایا تھا. جنرل باجوہ صاحب اس حوالے سے کافی بے احتیاطی. سر باجوہ صاحب کا نام آپ نے بڑا ٹھیک لیا. اب آج کل سننے میں آ رہا ہے کہ عمران خان صاحب نے جو ہے وہ منع کر دیا ہے کہ باجوہ صاحب کے بارے میں جو ہے وہ کسی نے کوئی بات نہیں کرنی, ان کے جتنے بھی پارٹی کے کارکن ہیں اور باقی سب لوگ. تو یہ کیا ایک دم سے یہ کون سا بھاری پتھر آن پڑا ہے عمران خان صاحب پہ کہ اب ان کو یہ بات کہنی پڑ گئی؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ اس وقت ایک بہت قریبی عزیز ہیں, عزیز تو نہیں ہے مطلب کہ تعلق دار ہیں, پاکستان کی موجودہ سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے سربراہ ہیں. وہ عمران خان صاحب کو ایڈوائز کر رہے ہیں مختلف قسم کی. پہلے انہوں نے عمران خان صاحب کو اس کے اوپر قائل کیا تھا کہ آپ جنرل حافظ عاصم منیر صاحب کو
کنٹروورشل مت بنائیے گا ورنہ ادارہ آپ کو چھوڑے گا نہیں. تو جو یہ پلاننگ بنا کے بیٹھے ہوئے تھے کہ ادھر سے جناب جو ہے وہ عمران صاحب جو ہیں اس کو کنٹروورشل بنائیں گے اور یوں انٹرنلی حافظ صاحب کا پتہ کاٹ دیا جائے گا. عمران خان صاحب نے اس فرنٹ کے اوپر اپنے اس ایڈوائزر یا محسن کو کی بات مان لی اور یہ بیک فٹ پہ چلے گئے. انہوں نے عاصم منیر صاحب کی تقرری کو کنٹروورشل نہیں بنایا. اس کا پھر انہیں یہ یقین دہانی کروائی گئی اس کے عوض کہ اگر عاصم منیر صاحب آ جائیں گے تو ون وے اور دا ادر اس بات کو انشور کریں گے کہ آپ جیل نہ جائیں. تو عمران صاحب ابھی تک جو جیل نہیں گئے. جس اتھارٹی نے یہ نیگوشیٹ کیا تھا اسی نے یہ نیگوشیٹ کیا ہے کہ آپ جنرل باجوہ کے ساتھ کے خلاف کوئی بات نہ کیجیے, ان کا نام مت لیجیے, کیونکہ اس سے رینکس اینڈ فائلز کے اندر آپ کے خلاف بہت زیادہ غصہ ہے اور وہ جو آپ کو فخر تھا کہ میری اندر بھی حمایت موجود ہے وہ حمایت ایویپوریٹ ہوتی جا رہی ہے. تو عمران صاحب جو ہیں میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ ان کی کسی بات کو فیس ویلیو پہ نہیں لینا چاہیے, کیونکہ جو ہی انہوں نے یہ ہدایات جاری کی ہیں کہ جناب وہ ان کے باجوہ صاحب کے خلاف کوئی بات نہیں کرے گا, اس کے ساتھ ہی ان کے جو اوورسیز ہیں, جیسے میں آپ کو بتاتا ہوں, ڈاکٹر فاطمہ ہیں, ڈاکٹر فاطمہ پی ٹی آئی ایک آئی ڈی ہے ٹویٹر کے اوپر. اسی طرح وجاہت صاحب ہیں, وجاہت احسن خان صاحب جو پہلے یہاں پہ اینکرنگ کرتے رہے ہیں, آج کل وہ سرکار کے وظیفے کے اوپر باہر پڑھنے گئے ہوئے ہیں. اسی طرح اور بھی جو اوورسیز پی ٹی آئی کے سپورٹر ہیں انہوں نے براہ راست حافظ عاصم منیر صاحب, جنرل عاصم منیر صاحب کو گالیاں بکنا شروع کر دی. میں تو توبہ 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 ان گالیوں کو دہرانے کا بھی مجاز نہیں ہوں یا ہمت نہیں رکھتا, لیکن میں یہ بات مان نہیں سکتا کہ وہ یہ ساری حرکتیں پی ٹی آئی کی اوورسیز سوشل میڈیا ٹیم جناب عمران صاحب کے حکم یا اجازت کے بغیر کر رہی ہو. تو آپ کو نظر آئے گا کہ عاصم باجوہ کا ذکر آہستہ آہستہ غائب ہو گیا ہے پچھلے کم از کم 3 دن سے. آپ بھی دیکھ لیجیے گا نکال کے, میں بھی دیکھ رہا ہوں. اور نہیں تو سر یہ ہماری پارٹیز جو ہیں یہ وہ کیا ہائیڈ اینڈ سیک گیم کھیلنا شروع کر دیتی ہیں کہ ایک جنرل کو چھوڑا تو دوسرے کو پکڑ لیتے ہیں, یا ایک پارٹی جو ہے وہ فوج کے خلاف ہوتی ہے دوسری حمایت میں آ جاتی ہے, ایک چپ کرتی ہے تو دوسری خلاف ہو جاتی ہے. تو یہ انہوں نے کیا مطلب ایک دفعہ ان کا کوئی ایک سٹانس جو ہے وہ یہ کیوں نہیں لے لیتے؟ یہ بار بار جو ہے وہ لوگوں کو بھڑکانا اور پھر اکسانا فوج کے خلاف, کبھی جو ہے فوج کی حمایت حاصل کرنے کے لیے ان کی حمایت میں بیان دینا شروع کر دینا. تو یہ کھیل جو ہے وہ آخر کب تک اسی طرح سے چلتا رہے گا؟ یہ دیکھیں یہ سیاست ہے اور اسی لیے ہم کہتے ہیں فوج کو سیاست میں نہیں آنا چاہیے, اور جب وہ سیاست میں آئیں گے تو پھر سیاستدان ان کو ٹکنے نہیں دیں گے. ٹھیک ہے نا؟ اب دیکھیے نا عاصم منیر صاحب کی تقرری کے وقت کتنی خوفناک سیاست ہو رہی تھی, لیکن ایک طرف جو تھے وہ جنرل باجوہ صاحب تھے, دوسری طرف جنرل فیض حمید صاحب تھے, اور تیسری اور چوتھی طرف 2 سیاستدان بیٹھے ہوئے تھے, اور دونوں نے ایسی موو کی کہ وہ جو دونوں حضرات جو سیاست کر رہے تھے وہ اپنے گھر کو چلے گئے. تو سیاستدان سے آپ سیاست تو نہ کھیلیں, اس میں آپ نہیں جیت سکتے. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ آپ اپنا کام کیجئے اپنے پیرامیٹر کے اندر رہ کے, اور یہ سیاستدان کھیلیں گے ان سے. مطلب کہ ادھر عمران خان نے اپنے فالوور کو کہہ دیا کہ جو کوئی بھی جنرل باجوہ صاحب کے خلاف کوئی بات نہیں کرے گا. ادھر سے جناب پی ایم ایل این کا جو سیمینار تھا اس میں محمد میر نے بھی, اور پھر اس کے بعد سلیم صافی صاحب بھی لاہور آئے ہوئے تھے گزشتہ دنوں, اور انہوں نے ایک پروگرام میں بیٹھ کے انہوں نے بھی جو ہے وہ جنرل باجوہ کا نام لینا شروع کر دیا. تو میرا مطلب ہے کہ ہم عزت کرنا چاہتے ہیں اپنے ان شہیدوں کے ورثاء کی جنہوں نے اس ملک کی حفاظت کے لیے قربانیاں دی ہیں, لیکن جب وہ اپنی اس عزت کی قیمت وصول کرنے سیاست کے کوچے میں آ جاتے ہیں تو یہاں پگڑی اچھلتی ہے, اسے میخانہ کہتے ہیں. یہ سیاست کے کوچے کے اندر پھر کسی کی عزت محفوظ نہیں رہتی, اور مجھے بڑی ذاتی طور پہ تکلیف ہوتی ہے کہ جب اتنی شاندار روایات جو ہوتی ہیں اور اتنی شاندار قربانیاں دینے والا بندہ جو ہے وہ سیاست کے میدان کے اندر ڈسکریڈٹ ہو رہا ہوتا ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اسی لیے ہم ان سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ سیاست کے اندر مت آئیے, یہ آپ کا شعبہ نہیں ہے. آپ کو اگر شوق ہے تو ریٹائر ہوئیے, ریٹائر ہونے کے بعد 2 سال انتظار کیجئے, پھر سیاست میں آ جائیے گا.
لیکن جب آپ سیٹ پہ رہتے ہوئے سیاست کریں گے تو سیاستدان آپ کو آؤٹ کرے ہی کرے. بالکل بالکل صحیح کہا آپ نے. تو اسی طرح ہر ایک کو اپنے شعبے میں رہ کے اور جو اس کی ایکسپرٹیز ہیں اس کے مطابق کام کرنا چاہیے تاکہ ملک بھی ترقی کرے, ملک کی بھی کوئی بھلائی ہو اور عوام کی بھی اور آپ کی عزت بھی قائم رہے. تو اسی میسج کے ساتھ جو ہے ناظرین آج آپ سے اجازت چاہیں گے. ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو لائک ضرور کیجیے گا, شیئر کیجیے گا, کمنٹ میں ہمیں اپنی رائے ضرور دیجیے گا. انٹل دا نیکسٹ ٹائم, اللہ حافظ.